اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ اور مویشی میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے ہیں، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، بلا شبہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے، یعنی کھلا ہوا دشمن ہے۔ حمولہ بوجھ اٹھانے والے، مراد اونٹ، بیل، گدھا وغیرہ ہیں جو بار برداری کے کام آتے ہیں، اور فرشا سے مراد زمین سے لگے ہوئے جانور جیسے بکری وغیرہ جس کا دودھ پیتے ہو، گوشت کھاتے ہو، یعنی پھلوں، کھیتوں اور چوپایوں سے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان کو تمہاری خوراک بنایا ہے۔ جس طرح مشرکین اس کے پیچھے لگ گئے اور حلال جانوروں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا، گویا اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام یا حرام کو حلال کر لینا یہ شیطان کی پیروی ہے۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ پیدا کیے 8 نر مادہ، یعنی بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم۔ آپ کہیے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہے؟ تم مجھ کو کسی دلیل سے بتاؤ اگر سچے ہو۔ ثمانیۃ ازواج، اسی اللہ نے 8 زوج پیدا کیے، ایک ہی جنس کے نر اور مادہ کو زوج جوڑا کہا جاتا ہے، اور ان دونوں کے ایک فرد کو بھی زوج کہہ لیا جاتا ہے۔ کیا ان کی ہر ایک دوسرے کے لیے زوج ہوتا ہے؟ قرآن میں اس مقام پر بھی ازواج افراد ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی 8 افراد اللہ نے پیدا کیے جو باہم ایک دوسرے کا جوڑا ہے۔ یہ نہیں کہ زوج کی بمعنی جوڑے پیدا کیے، کیونکہ اس طرح تعداد 8 کے بجائے 16 ہو جائے گی، جو آیت کے اگلے حصے کے مطابق نہیں ہے۔ ثمانیت، یہ ثمانیہ سے بدل ہے اور مراد 2 قسم نر اور مادہ، یعنی بھیڑ سے نر اور مادہ اور بکری سے نر اور مادہ پیدا کیے۔ بھیڑ میں ہی دمبا شامل ہے۔ مشرکین بعض جانوروں کو اپنے طور پر ہی حرام کر لیتے تھے۔ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نروں کو حرام کیا ہے یا ماداؤں کو، یا اس بچے کو جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے کسی کو حرام نہیں کیا۔ تمہارے پاس حرام کر دینے کی کوئی دلیل ہے تو پیش کرو۔ بحیرہ، سائبہ اور وسیلہ اور حام وغیرہ اس دلیل کی بنیاد پر حرام ہے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم۔ آپ کہیے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بلا دلیل جھوٹی تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم کو راست نہیں دکھلاتا۔ یہ بھی ثمانیت بدل ہے، اور یہاں بھی 2 قسم سے دونوں کے نر اور مادہ مراد ہے۔ یوں یہ 8 قسمیں پوری ہو گئیں۔ یعنی تم جو بعض جانوروں کو حرام قرار دیتے ہو، کیا جب اللہ تعالیٰ نے ان کی حرمت کا یعنی حرام ہونے کا حکم دیا تھا تو تم اس کے پاس موجود تھے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کی حرمت کا کوئی حکم ہی نہیں دیا،
یہ سب تمہارا افتراء یعنی جھوٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ پر تم جھوٹ باندھتے ہو، یہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر بن لوحا کو جہنم میں اپنی اتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا۔ اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر وسیلہ اور حام وغیرہ جانور چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ عمر بن لوحا خزاعہ قبیلے کے سرداروں میں سے تھا، جو جرہم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا ولی بنایا تھا۔ اس نے سب سے پہلے دین ابراہیمی میں تبدیلی قائم کر کے لوگوں کو ان کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور مشرکانہ رسمیں جاری کی۔ بہرحال آیت کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ 8 قسم کے جانور پیدا کر کے بندوں پر احسان فرمایا ہے۔ ان میں سے بعض جانوروں کو اپنی طرف سے حرام کر لینا اللہ کے احسان کو رد کرنا بھی ہے اور شرک کا ارتکاب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن آیات کے مطابق اپنی اصلاح کی توفیق عنایت فرما، آمین۔